سنت کی اہمیت۔ بہرحال جو باتیں ہم آپ کے سامنے سنت کی اہمیت کے تعلق سے رکھ رہے ہیں اسے پورا کریں گے ایک واقعے سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور اور معروف واقعہ ہے، اور اس میں بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات واضح ہوتی ہے۔ مفہوم حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام کو وعظ اور نصیحت فرما رہے تھے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک طرف کھڑے ہو کر تورات کا نسخہ لے کر اس میں سے ایک کچھ پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا اور کہا، اے عمر، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا ہو گیا ہے تمہارے اس عمل پر؟ جو آپ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو فوراً کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا۔ ترجمہ: میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، دین میرا اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ نے عمر ابن خطاب کی طرف دیکھا اور کہا، اے عمر، اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کو میری اتباع کا سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا، اور اگر میرے ہوتے ہوئے تم ان کی بات مانو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اندازہ لگائیے، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، جن کے تعلق سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور موسیٰ کے بیچ موازنہ نہ کیا کرو، کیونکہ قیامت کے روز جب میں بے ہوشی سے اٹھ کر کھڑا رہوں گا تو کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ اللہ کے عرش سے لگ کر پہلے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہوئے ہیں یا نہیں، یا مجھ سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، اور آپ 5 اولو العزم پیغمبروں سے ایک ہیں، اور ان کے ہی تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں موسیٰ بھی آ جائیں تو میری اتباع کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہوگا، اور تم ان کی اتباع کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کرنے سے گمراہی آتی ہے تو اندازہ لگائیے رسول اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے ان کو فلاح اور فلاح کو اتباع کے لائق بنا لیا ہے ان کا کیا ہوگا، صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ کہنا کہ ان کی اور ان کی بات، ایسی اور ویسی بات، بڑوں کی اور چھوٹوں کی بات، علاقے اور رنگت کی بات، یاد رکھیے یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ یقیناً موسیٰ علیہ السلام جیسا مقام اس امت کی کسی بھی شخص کا نہیں ہو سکتا۔ پوری انسانیت بھی جمع ہو جائے تو ایک نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہم نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پتہ نہیں کن کن کو اپنا سہارا بنا لیا، کن کن کے طریقوں پر اور چلتے ہیں، اور کیا کیا عمل ہم نے اپنائے ہوئے ہیں زندگی میں۔ سبق: اس احادیث کے مبارک سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک کسی شخص کا ایمان قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے۔ اور اب جب رسول اللہ کی شریعت اللہ نے تمام اولاد آدم پر فرض کی ہوئی ہیں تو رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقوں کو تسلیم کرنا بھی گمراہی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شریعت کے صحیح علم حاصل کریں اور اس پر خود بھی عمل کریں، اور اوروں کو بھی زمانۂ جاہلیت کے فتنوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم میں ڈالے، ان کی سنتوں کو سمجھنا اور اس پر چلنا ہمارے لیے آسان کرے، اور ہماری نسلوں میں رسول اللہ کی سنت کو باقی رکھے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔